رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاہدے کے اندر موجود ہیں جو تم بہترین جس کی امید نہیں ہوتی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح کا قانون کے پاس ہو سکتا ہے۔ حلف الحدود اس معاہدے کا نام ہے کہ ہم مکے کے اندر کسی بھی مظلوم کی مظلومیت پر خاموش نہیں رہے، بلکہ اس کے ظلم کرنے والے کے خلاف ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے، چاہے وہ مظلوم آدمی مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا رہنے والا۔ ہوا یہ تھا کہ لوگ تجارت کاروبار کرنے کے لیے شہر کے اندر آیا کرتے ہیں۔ مکہ ایک شہر ہے، مختلف جگہ سے لوگ تجارت بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ زبیر کا ایک آدمی تجارت کرنے کے لیے آیا، مال لے کر کے کاروبار کرنے کے لیے آیا۔ اس کا مال عاص بن وائل نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب یہ آدمی اس مال کی قیمت مانگنے لگا تو ٹال مٹول کرنے لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے پیچھے پیچھے گھمانے لگا، چکر کٹوانے لگا، گویا کہ وہ دینے پر راضی نہیں۔ مال تو لے لیا، اس کی قیمت روک لیا۔ اب یہ بیچارہ دور سے آیا ہے کاروبار کرنے کے لیے، اور ان کا سامان پورا کے پورا لے کر کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور روپیہ ہی نہیں دے رہا، اس کی قیمت ہی نہیں دے رہا۔ اس کا اس آدمی نے مکے کے مختلف قبائل کے لوگوں سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ لوگ میری مدد کریں، مجھ پر ظلم ہوا ہے کہ میرا مال عاص بن وائل نے خرید لیا ہے اور اس کی قیمت ہی نہیں دے رہا۔ یہ گنڈا ٹائپ کا آدمی، عاص بن وائل گنڈا ٹائپ کا آدمی، کوئی بھی اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس مظلوم آدمی کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ کئی ایک قبائل کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی کہ بھائی میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری قیمت دلواؤ، کوئی بھی تیار نہیں۔ آج کل کے دور کے اندر بھی گنڈا ٹائپ کے لوگ پڑھتے ہیں، راوڑی ٹائپ، ہر شہر سٹی کے اندر مل جائیں گے، جو بے قصور، جو کمزور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کبھی جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، کبھی بہت ساری چیزیں، اور کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی بھی چوراہے پر مارنا شروع کر دیتے اور چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے، اور ایسے موقع پر ایک آدمی اگر کوئی قدم بڑھائے تو پھر وہ آدمی بھی مارا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ڈر کے مارے لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ ایسا جب موقع آئے تو کبھی بھی ایک آدمی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، سب کو مل کر کے آگے بڑھ کر کے اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی اگر بڑھے گا اس آدمی کو روکنے کے لیے تو خود مارا جائے گا، سارے کے سارے لوگ اگر بڑھ جائیں تو کس کس کو وہ مارے گا۔ ایسا موقع اگر مل جائے تو صرف تماشا ہی دیکھنا نہیں، اس ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں پر جب وہ آدمی چاروں طرف سے مایوس ہو گیا، عرب قبائل اور جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے سبوں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کیا کہ بھائی میری مدد کرو، میری مدد کرو، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ آخر کار انہوں نے کیا کیا، مایوس ہو کر کے ایک اونچی جگہ پر چڑھا اور زوردار آواز لگانے لگا کہ اے لوگوں، تم لوگ میرا مال عاص بن وائل نے خرید لیا ہے اور قیمت روک لیا ہے، اور تم لوگ میری مدد نہیں کر رہے ہو۔ میں دور سے آیا ہوں تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اور میرا مال اگر کوئی روک لے، ہم نے دھوکہ دھڑی کرے، میری پریوار اور میری فیملی کا کیا ہوگا؟ میرے بچے کہاں جائیں گے؟ میرے بچے کیا کھائیں گے؟ میری فیملی کس طرح سے گزارا کرے گی؟ تب عبد المطلب کا ایک بیٹا زبیر، نبی علیہ السلام کے چچا میں سے ایک چچا کا نام زبیر ہے، جب انہوں نے آواز سنی تو مختلف لوگوں سے ملاقات کرنا شروع کر دیا کہ ہماری عزت دوسری جگہ پر ہے، کہیں پہ بھی بنا روک ٹوک ہم تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہماری کسی ایک آدمی کی وجہ سے غداری ہو جائے تو پھر ہماری عزت کی دھجیاں اڑ جائے گی، اور ہم کہیں پہ بھی تجارت کاروبار کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پر لات میں پڑے گی۔ لہٰذا ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم ایک جٹ ہو کر کے مل کر کے ایک معاہدہ تیار کریں، ایک قانون پاس کریں۔ اور زبیر بن عبد المطلب نے مختلف قبائل
इस्लाम के मकान पर आए, जमा हुए, और वहां पर ये कानून पास हुआ कि हम मजलूम की मदद करने के लिए खड़े होंगे, और चाहे वो मक्का का रहने वाला हो या किसी दूसरे जगह का रहने वाला हो, हम इस बात पर पुख्ता अहद करें, इरादा करें, और ये कानून पूरा मुकम्मल तौर पर पास करें कि कोई भी मक्का के अंदर आने वाला कोई भी शख्स उस पर जुल्म ना करे। सारे के सारे लोगों ने इस कानून को पास किया, और बिलाखिर उस आदमी के पास गए, आस बिन वाइल के पास गए, और सबसे पहला उस मजलूम के हक को आस बिन वाइल से दिखाया। बेचारा खुश होकर के फिर यहाँ से अपने वापस घर वतन लौटा। तो ये है बिल्कुल फजूल, जिसका तज़किरा रसूल रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस माहिदे के अंदर मैं भी था, मक्के के उस माहिदे के अंदर, उस कानून साजी के अंदर मैं भी था, और आज भी उस माहिदे की मैं इज्जत करता हूँ। आज भी उस माहिदे की तज़किरा मेरी ज़बान पर है कि उस जैसा मुअज़्ज़ज़ माहिदा जिसकी कीमत मेरे नजदीक सुर्ख ऊंट से भी ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद 16 साल 17 साल धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जवानी की तरफ बढ़ने लगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चराया करते थे, कभी कबीला आसाद, कभी दीगर कबाइल की बकरियों को चंद खैरात के बदले चराया करते थे। चरवाहा उस वक्त क्या होता था कि जंगल के अंदर रात गुजारा करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अभी जवानी चल रही है, और अभी अभी जब जवानी चलती है तो फिर ऐश व इशरत की तरफ ज़हन ज्यादा माइल होता है। देखिए मस्जिदों के अंदर 20 से 25 साल या 15 साल के बाद जिनके अभी तक शादी में मस्जिद के अंदर दिखाई देती बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह। और जो नौजवान दिखाई देते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी नेकी के काम में और बढ़ोतरी अता फरमाए, क्योंकि एक ऐसा दौर होता है, ये जवानी जो अभी चल रही है, ऐसा दौर होता है कि उनका ज़हन दूसरे तरफ माइल होता है, और उस वक्त जो है रात भर किस्से और कहानियां करते करते रात गुजारा करते थे। अरब के बच्चे भी जो बकरियां चराने के लिए जाया करते थे, वो लोग भी रात के वक्त मक्का आकर के जो है जंगल से आकर के पूरी रात बैठ करके किस्से और कहानियां सुना करते थे। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ताक़ुत हुआ कि मैं भी बच्चों के साथ जाऊं, शौक पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नबी का तज़किया खुद अपने अंदाज में करता है। अल्लाह तबारक व तआला रसूल नबी पैगंबर जो होते हैं खुद तज़किया करता है, ताकि वो माशरे का सबसे आला और अखलाक वाला बन जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों के साथ मक्का आ रहे हैं किस्से और कहानियां सुनने के लिए, सारे बच्चे आगे बढ़ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि थोड़ा सा बैठ जाऊं, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे बैठे नींद आ गई, ऐसी नींद आई कि पूरी रात सोए रहे, और आंख तब खुली जब सुबह सूरज निकल रहा है, तब जाकर के आंख खुली। और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन के दौर के अंदर भी तकलियात से बचा दिया। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है इलाहा नबी हम सब के सीलों के अंदर रसूल रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इंतहा हो, उसकी तौफीक अता फरमा।